سورہ انفطار حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ ارشاد باری ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑے، اذا السماء انفطرت، وہی قیامت کے سین کو، قیامت کے منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، سمندر بہا دیے جائیں یعنی مقصد یہ ہے کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ سب مل جائے۔ آج تو سمندر کا پانی کہیں میٹھا ہوتا ہے اور کہیں سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، لیکن قیامت میں یہ سب کے سب پانی مل جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی، اور جب قبریں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ کریدی جائیں، تو کریدنا کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت گویا قیامت ہوگی تو مردوں کو زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ تو مردے جب قبروں سے نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے۔ تمام معاملہ جو ہے میرے دوستوں وہ اعمال کا ہے، یعنی دنیا ایک گیسٹ ہاؤس ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے کہ جس کے اندر آدمی کو تھوڑے دیر کے لیے بھیج دیا گیا، ورنہ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ ان تمام باتوں کو پڑھ جائیے تو ہماری پوزیشن عجیب ہے۔ بگننگ ہماری جو ہے وہ دیکھیے کیسی ہے، اور اینڈنگ جو ہے وہ دیکھیے کیسی ہے۔ بیچ کے اندر یہ تھوڑے سے ہمیں دن مل گئے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ہم اچھے کام کر لیں۔ فرمایا کہ ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے، یعنی کچھ صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیجا، اپنے ہاتھ سے کچھ نیکی کر لی، اپنے ہاتھ سے اللہ کے لیے کچھ دے دیا تو وہ کام آئے گا، اور باقی جو چھوڑ کر چلا گیا تو چلا گیا۔ ہاں، اگر اولاد اگر اچھی ہو اور کچھ آدمی چھوڑ کر چلا جائے تو ماں باپ کے نام سے کچھ نیکی کا کام کرے جب تو خیر ٹھیک ہے، لیکن اب میرے دوستو یہ سمجھنا کہ ہمارے بعد اولاد ہمارے لیے کرے گی، یہ بڑا مشکل ہے۔ کوئی ہزاروں میں کوئی ایک آنکھ شاید کوئی ایسا ہو جو کرے، ورنہ کون کرتا ہے؟ سب اپنے اپنے معاملات اور اپنے اپنے بزنس کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے جو چاہے نیکی کا کام کر لے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا؟ اے آدمی تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر تو مشغول ہو گیا، پھنس گیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا؟ اپنے کرم والے رب سے مقصد یہ ہے کہ تو دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ رب کی عبادت کرے، اطاعت کرے، مگر بجائے رب کے عبادت اور اطاعت کے تو شیطان کے پیچھے لگ گیا، اور اپنے نفس کی تو نے اطاعت شروع کر دی۔ تو کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر تجھے اس نے ٹھیک بنایا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ ذرا سوچئے کہ یہ انسان کس قدر مجبور ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی سر سے پاؤں تک وہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کی آنکھ میں اگر کوئی فرق پیدا ہو جائے تو آدمی بیکار ہے، اگر سر میں کوئی کمزوری رہ جائے تو آدمی بیکار، اگر ہاتھ اور پاؤں میں کوئی کمزوری رہ جائے تو آدمی بیکار۔
یعنی اس نے پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے بعد باڈی کا جو حصہ ہے جس حصے کو جہاں سیٹ کرنا تھا اس نے وہاں سیٹ بھی کیا. اللہ اکبر. یہ ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل. فعدلت پھر ہموار فرمایا, ٹھیک کیا اور پھر اس کو صحیح طور کے اوپر ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا. کس چیز کو کتنا بڑا ہونا چاہیے رب نے ویسے ہی کیا. آنکھوں کی سیٹنگ دیکھیے, جس مقام پر آنکھ ہے وہیں اگر آنکھ جو ہے اگر یہ سر کے اندر آنکھ ہے, اگر اس کے بجائے میرے دوستو اگر یہ پاؤں کے پاس آنکھ ہوتی یا پیٹ کے پاس اگر آنکھ ہوتی تو یہ فائدہ جو اس وقت اس آنکھ سے ہم کو مل رہا ہے وہ فائدہ نہیں ملتا. کس چیز کو کہاں سیٹ کرنا چاہیے یہ رب کو معلوم ہے. رب نے اسی کے مطابق سیٹ کیا اور اس کا فائدہ الحمدللہ رب العالمین ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دیا. اللہ اکبر. کسی کو کالا کر دیا, کسی کو گورا کر دیا, کسی کو لمبا کر دیا, کسی کو چھوٹا کر دیا, کوئی مرد بن گیا, کوئی عورت بن گیا. یہ گویا اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے جس کو چاہا ما شاء رکبک, اس نے ویسے ہی اس کو ترتیب دے دیا. یہ ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا کرم کہ جس کو جس اس نے چاہا ویسے ہی کر دیا. آپ نے دیکھا آج یہ میڈیسن اور آج کل سائنس کا دور ہے, لیکن کبھی آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی کے مطابق چاہے تو لڑکا بنا لے اور چاہے تو لڑکی بنا لے. ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے لاکھوں پتی ملینر وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا ہو, لیکن ان کے یہاں لڑکا نہیں ہوتا. یعنی یہ لڑکا اور لڑکی کا ہونا یہ گویا انسان کے اپنے قدرت کی بات نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو لڑکا ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے تو لڑکی ہو جاتا ہے. یہ اس کی قدرت کی بات ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ماریشس کے متعلق بھی اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بڑے بڑے لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں, ان کی یہاں اولاد کم ہوتی ہے, لیکن غریبوں کے یہاں زیادہ ہوتی ہے. تو اب یہ سب کچھ خدا کی قدرت ہی تو ہے, اس کے اندر آدمی کیا کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ جس طرح سے چاہا اس نے بنا دیا. کلا بل تکذبون بالدین, کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. اے کافرو, تم نبی کے اس لیے منکر ہو کہ قیامت کا یقین نہیں رکھتے. اگر قیامت کو مانتے تو پیغمبر پر ضرور ایمان لے آتے. آج بھی جس آدمی کو دیکھ لیجئے کہ وہ قیامت کو مانتا ہے تو اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے, وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے, تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف ہے. لیکن جو آدمی نہ اس کو قیامت سے کوئی مطلب نہ مرنے کا کوئی خیال, تو پھر اس کے بعد وہ فری ہے, عادات ہے, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں. یعنی یہ جو تم دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے ہو تو اصل میں تمہارے گارڈ کرنے والے اور واچ کرنے والے کچھ لوگ ہیں, کچھ فرشتے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے مصیبت اور پریشانی اس طرح زمین پر آتی ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے. دنیا جو ہے یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ بہت آسانی سے آدمی یہاں زندگی بسر کرے. آسمان سے مصیبت اور پریشانی آتی ہے زمین کے اوپر, لیکن یہ جو اللہ کی طرف سے فرشتے ہوتے ہیں وہ آدمیوں کی سیفٹی کے لیے آدمیوں کی حفاظت کرتے ہیں. سنیے میرے دوستو, ہماری جو جان ہے جس کو ہم لائف کہتے ہیں, ہماری جو زندگی ہے, اس کی سیفٹی کے لیے اور اس کو واچ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے 60 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں.
ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے موجود ہیں. 2 تو دن میں حفاظت کرتے ہیں اور 2 رات میں. تو اب یہ آپ بتائیے کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آدمی کے ساتھ کتنے باڈی گارڈ ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے مخلوق کی حفاظت فرماتا ہے. ورنہ اس دنیا میں تو میرے دوستوں حفاظت نہایت ہی مشکل ہے. اللہ اکبر. کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے. سبحان اللہ. کرامن کاتبین بڑے ریسپیکٹڈ ہیں، بڑے قابل احترام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی. وہ فرشتے کے جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، اللہ حفاظت بھی فرماتے ہیں اور ہمارے اعمال کو لکھتے بھی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال ان کے اوپر پوشیدہ نہیں. ہر عمل کو وہ اللہ کے فضل و کرم سے لکھ لیتے ہیں. اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ گناہ لکھتے ہیں، لیکن وہ گناہوں کو ظاہر نہیں کرتے. نیکی آدمی ایک کرتا ہے تو وہ 10 لکھتے ہیں، لیکن اگر گناہ ایک ہو تو وہ ایک ہی لکھتے ہیں. اللہ. اور آدمی نیکی کا اگر خیال کرے تو پھر بھی وہ نیکی کے اندر اس کو لکھ لیتے ہیں، لیکن اگر گناہ کا خیال آئے تو وہ گناہ میں نہیں لکھتے. یہ کرم ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرو، جو کچھ تم کرو وہ جانتے ہیں. کرامن کاتبین جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. سبحان اللہ. آپ اندازہ کیجئے کہ جو کچھ کرو، چاہے تمہارا دل کرے، چاہے تمہارا دماغ کرے، جو بھی کام تم کرتے ہو وہ فرشتے سب جانتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو تم کرتے ہو یا کرو گے وہ سب جانتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ فرشتے جو ہیں میرے دوستو وہ لوح محفوظ پر ان کی نظر ہے، اور وہ روزانہ کی لکھی ہوئی ڈائری جو ہے وہ لوح محفوظ کے مطابق کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ رب نے تو فرشتوں کو بھی ہمارے متعلق اتنا علم دے دیا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو سب سے زیادہ ہے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیک لوگ جو ہیں وہ چین میں ہیں اور بدکار اور خبیث لوگ جو ہیں وہ دوزخ کے اندر ہیں. اللہ. نیک لوگ چین میں اور بدکار اور خبیث لوگ جو ہیں وہ میرے دوستو دوزخ کے اندر ہیں. یصلونها یوم الدین، انصاف کے دن اس میں جائیں گے. یعنی قیامت کے بعد ہوگا. قیامت کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے. ہاں، جو شہید ہیں وہ انتقال کرتے ہی ان کی روحیں جنت میں چلی جاتی ہیں. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن. اے انسان تو کیا جانے کہ قیامت کیا ہے. اگر غور کرے تو پھر معلوم ہو کہ قیامت کیا ہے. اللہ. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تو پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی. ہر آدمی اپنے اپنے پریشانیوں میں اور اپنے اپنے معاملات میں میرے دوستو قیامت میں ہوگا. کوئی آدمی کسی کی دیکھ بھال نہ کرے گا. ہاں، اللہ کے نیک بندے انبیاء اور مرسلین اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے. والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے. اس ترجمے کے ساتھ سورہ انفطار کا بھی خاتمہ ہو گیا.
رمضان مقدس گزرتا چلا جا رہا ہے اور قرآن عظیم کی صورتیں بھی گزرتی چلی جا رہی ہیں، ان کا بھی ترجمہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ رمضان کے بعد ہی قرآن مقدس کے ترجمے کا جو یہ سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو دوستوں اور عزیزوں کی خواہش کے مطابق موریشس کے مسلمانوں کے لیے عام طور پر اور ہمارے لیے خاص طور پر وہ دن بڑا مبارک دن ہوگا جس دن قرآن عظیم کا ترجمہ ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر سے وہ دن لائے اور ہم سب دوستوں کو، عزیزوں کو اس دن کو کامیاب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون